to really start this conversation میں genuinely بس ایک چھوٹا سا سوال وہ یہ so that everybody is on the same page اور ہم ایک dimension کے اندر دیکھنا شروع کر دیں. If you can briefly share the journey of JBS so far, some quick wins, big wins that we have been able to do in all this time. ایک تو میں وہ تصحیح کر دوں تو میں جعفر بردرز کے بورڈ پہ ضرور ہوں، لیکن میں جعفر بزنس سسٹمز کو رن کرتا ہوں، جس کو ہم JBS کہتے ہیں، وچ از دا ٹیکنالوجی کمپنی، رائٹ. تو میرا JBS کا سفر تقریباً اب 10 سال کا ہو گیا. انٹرسٹنگ کہانی ہے، چونکہ آپ ینگ بچوں کو انسپائر بھی کرنا ہے اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو سی اے برائٹ فیوچر فار یور سیلف. تو میں نے اپنی زندگی یہیں سے شروع کی تھی، بہت پہلے، تقریباً 2-3 صدی پہلے. اور میں جب کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا تو JBS میں، جعفر بزنس سسٹم میں ایز اے سیلز ایگزیکٹو میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا. میں 5-6 مہینے رہا تھا، جیسے آج کل کے ینگ بچے اسٹارٹ اپس وغیرہ میں جانا پسند کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں MNCs میں جانا ینگ بچے زیادہ پسند کرتے تھے. تو میں MNC جانے کا مجھے بھی شوق تھا، تو مجھے MNC میں ایک ٹیک امریکن کمپنی ہے بہت بڑی NCR کے نام سے، اس میں چلا گیا اور وہیں میرا کیریئر گرو کیا. اور میں تقریباً 19 ایئرز NCR میں رہا، جس میں کوئی لاسٹ 5 ایئرز میں ان کا کنٹری ہیڈ تھا. پھر میں نوکیا چلا گیا، نوکیا کو میں ہیڈ کر رہا تھا. پھر نوکیا سیمنز ہو گئی تو اسے ہیڈ کر رہا تھا. پھر میں دبئی چلا گیا تو میں نوکیا سیمنز کو مڈل ایسٹ میں ہیڈ کر رہا تھا. پھر ایک اور کمپنی تھی کامٹیل کارپوریشن، جس کو اب نوکیا کا حصہ ہے وہ، اس کو میں پورا مڈل ایسٹ افریقہ دیکھ رہا تھا اور گلوبل بورڈ پہ بھی تھا. پھر ایک ہلکی سی مجھے ہارٹ کی تکلیف ہوئی تو میں نوکری ووکری چھوڑ کے پاکستان آ گیا اور میں نے کہا کہ انٹرپرینیور بنتے ہیں. تو 10 سال پہلے میں اپنے نئے کریئر کا آغاز کیا ایز این انٹرپرینیور. اس میں کچھ میرے پرسنل وینچرز تھے، کمپنی ہے ٹچ پوائنٹ، اینڈ میری ساری زندگی ٹیکنالوجی یا ٹیلی کام سے ہی ایسوسیٹیڈ رہی ہے. تو جب میں واپس آیا تو کچھ عرصے بعد مجھے جو ہمارے کرنٹ چیئرمین ہیں گروپ کے، ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہا جی میں ٹچ پوائنٹ دیکھتا ہوں، کچھ کنسلٹنگ کر رہا ہوں. تو کتنا ٹائم؟ میں کہا ٹائم ہے میرے پاس. تو میں کہا جہاں سے تم نے زندگی شروع کی تھی اسی کو دوبارہ دیکھ سکتے ہو؟ تو میں کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا JBS ہم سے تو چل نہیں رہی اور اٹ از ان بیڈ شیپ اینڈ وی وانٹ ٹو کلوز اٹ. تو یار ذرا اس کو دیکھ لو. تو میں کہا جی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، تو اب میں نوکری نہیں کرتا. تو میں کہا نہیں یار تم ایز اے پارٹنر آ جاؤ. تو انٹرسٹنگلی پھر میں نے 2-3 مہینے دیکھا کہ اس کمپنی میں جان ہے نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور کوئی 2-3 مہینے بعد میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آئی تھنک ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اسی جگہ سے جہاں سے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ادھر ہی 29 سال بعد میں واپس پہنچ گیا ایز اے شیئر ہولڈر اینڈ ایز اے چیف ایگزیکٹو. سو یہ یہاں سے سفر کا آغاز ہوا JBS کا. اور جیسے میں نے کہا 10 سال ہو گئے. تو JBS ایک ڈویژن ہوتا تھا گروپ کا. تو 10 سال میں آج JBS گروپ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور اس کی اپنی 6 کمپنیز ہیں اور 3 ملکوں میں، جس میں امریکہ، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، اس میں ہماری کمپنی اسٹیبلش ہیں. تو اتنی الحمدللہ ہم نے گروتھ کی ہے ساری ٹیکنالوجی اسپیس میں، جس میں ہم مختلف چیزیں کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. کچھ سب آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے، مائکروسافٹ کا یا HP کا اور اوریکل وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ہم ان کی ٹیکنالوجیز بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کچھ اپنی چیزیں بھی بناتے ہیں. تو ایک پروڈکٹ ہے جو ینگ بچے شاید جانتے ہوں، اس کا نام ہے حساب کتاب. تو اس سے آپ اپنی پرسنل فائنانسز یا جو پاکٹ منی بچوں کو ملتی ہے ان کو آپ پورا مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ بھی پروڈکٹ میں نے فاؤنڈ کی تھی اور اس کو بھی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں.
تو 10 سال ہو گئے, کافی مزے کا سفر ہے. ڈیفینیٹلی. میں ہمارا جو مدعا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹریڈیشنل بزنسز کو ایلیویٹ کرنے کے اندر اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہے فار دیٹ میٹر, اور ابھی کیا رول پلے کر رہی ہے. یو ہیو بین اراؤنڈ ڈیکیڈ ماشاء اللہ ود دا JBS اٹ سیلف, اور ڈیفینیٹلی آپ الگ الگ اداروں سے لوگوں سے ملاقاتیں آپ کی رہتی ہیں. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کوئی کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس جس کوئی پرانے سسٹم کی, کنونشنل بزنس کی, جس کو ٹیکنالوجی نے سپورٹ کیا ہو, فیسیلیٹیٹ کیا ہو, ان رائزنگ اپ. کوئی بھی کمپنی لے لیں تو دیکھیں, ایک اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ پاکستان اور دنیا, خاص طور سے وہ دنیا جو آگے بڑھ گئی, ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنے برائٹ اسمارٹ بچے ہیں آج, پچھلے سال اور اتنے ہی برائٹ اور ہوں گے, اس سے پچھلے سال ہوں گے, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک 240 ملین لوگوں کا, جس میں ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے جو ہے, اور وہ سم ہاؤ جب ہم دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ہم باٹم آف دا پیرامڈ پہ. تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ باہر چیزیں ایک سسٹم سے چلتی ہیں, اور ایک وہ سسٹم اور پروسیس سے چلتی ہیں. ہمارے ہاں ایک ہم نے, اگر میں تھوڑا عجیب سا لفظ استعمال کروں, ہم نے ایک بے ہنگم سا نظام بنایا ہوا ہے. ہم سڑک پہ جا رہے ہیں تو ہم کوئی لین نہیں فالو کرتے, ہم ٹریفک لائٹ اسکپ کرتے ہیں, ہم کچرا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں, صفائی کا خیال نہیں رکھتے. تو ہم نے میڈیوکریٹی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز اے وے آف لائف, اور ہم سسٹمز کو پسند نہیں کرتے. باہر کی دنیا میں وہ ایک سسٹم سے چلتے ہیں. اگر ایک سڑک پہ چلنے کا نظام ہے, خواہ وہ پیدل چلنے والا ہو, سائیکل والا ہو یا گاڑی والا ہو, وہ ایک نظام ہے, اس نے فالو کرنا, اور اس نظام سے چیزیں تیز چلتی ہیں, آہستہ نہیں ہوتی. شارٹ کٹ سے آپ کا تو شاید فائدہ ہو جائے, لیکن باقی لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ دیر میں پہنچتے ہیں, آپ جلدی پہنچ گئے. تو مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے لوگ جلدی پہنچیں اور سارے لوگ ایک ساتھ پہنچیں, تاکہ ایز اے ٹیم ہم جیتیں. تو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی چیزوں کو ڈیموکریٹائز کر دیتی ہے. ٹیکنالوجی سے چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ, اور اس کو آپ بزنس پہ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے کسی کو میسج بھیجنا ہے, اور میں میسج بھیجنے کے لیے چل کے جاؤں گا یا بس سے جاؤں گا, میں اسی وقت واٹس ایپ کروں گا اور میسج مل جائے گا اور مجھے فوراً جواب آ جائے گا, یا میں کال کروں گا. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم جیسے بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے یہاں ٹیلی فون ہمارے زمانے میں ایک جگہ سے ایسوسیٹیڈ ہوتا تھا, کہ گھر کا ٹیلی فون ہے یا آفس کا ٹیلی فون ہے. یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ سوچیں, اب وہ جگہ سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہے, اب وہ ایک انڈیویجول سے ایسوسیٹیڈ ہے. اینڈ دیٹس اے چینج آئی ہیو سین ان مائی لائف. آپ لوگوں نے اور تبدیلی دیکھی ہے. تو اگر ہم پاکستان میں بزنسز کی دیکھیں تو کوئی بھی بزنس جو کہ آگے بڑھا ہے, اور آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں, کتنے بچے آن لائن ڈیلیوریز یوز کرتے ہیں گھر میں کھانا آرڈر کرنے کے لیے, کیا یہ سارے بزنسز ہیں. یہ اور زیادہ تر یہ ٹریڈیشنل بزنسز ہیں. اب تو نئے بزنسز آ گئے, لیکن یہ ٹریڈیشنل بزنسز, یہ کام تو فوڈ کا, آپ جا کے کھانا کھا رہے ہیں, اب آپ کے پاس کھانا آ رہا ہے. میسو چینج, رائٹ. اور کیا ہمارے ملک میں ہوا؟ بالکل ہوا. ہم پہلے کیش لینے کے لیے بینک میں جاتے تھے, اب نہیں جاتے. اب آپ یا تو اے ٹی ایم پہ چلے جاتے ہیں, وہ بھی مشین ہے, یا آپ آن لائن چیزیں کر لیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیے, ڈپازٹ منگوا لیا وغیرہ. لوکل بزنسز ہیں, ٹریڈیشنل بزنسز ہیں, چینج ہو گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو یعنی کمپنیز کے اندر تبدیلی آئی ہے, یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ ہم سب محسوس کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی ڈیموکریٹائز کر دیتی ہے چیزوں کو. اگر آپ نوٹ کریں, آج کے دور میں
and you'll be shocked کہ کتنا how things have evolved. کیش آج کے دور میں سافٹ ویئر، میری اور آپ کی کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہے، فوڈ آرڈرنگ سافٹ ویئر ہے، ڈرائیونگ لائسنس سافٹ ویئر ہے، پاسپورٹ سافٹ ویئر ہے، جہاز سافٹ ویئر ہے، گاڑی سافٹ ویئر ہے، راستے پہ کیسے جانا ہے سافٹ ویئر ہے. آل آف دس از سافٹ ویئر. And all of this is impacting, and you keep going, you will find a lot more examples, right? Everything is software these days. And it is getting a lot more accelerated with the change in technology جو آج کل ہو رہا ہے، اس پہ شاید ہم تھوڑی بات کر لیں. وہ اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، یا میری جنریشن کے لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جو آپ لوگ دیکھیں گے وہ ہم نے بھی نہیں دیکھا. That is the kind of change that is happening. And it is absolutely massive. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ٹیکنالوجی آپریشن کر دے گی. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ٹیکسٹائل کی کمپنی میں ٹیکنالوجی کٹنگ کرے گی، ڈیزائن کرے گی. تھنک اباؤٹ دا فیکٹ کتنے لوگ موبائل پہ وہ جو آپ کے اسٹیپس یا ہیلتھ ایپ ہے وہ یوز کرتے ہیں، رائٹ؟ کافی لوگ کرتے ہیں. سو امیجن کریں ٹائم وچ از ناٹ ٹو ڈسٹینٹ اے فیوچر، جس میں چونکہ فون کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے، آپ کس طرح کے اسٹیپ کرتے ہیں، کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کی باڈی ماس کس طریقے کا ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ آپ ہی کے فون سے ڈیزائن کرے کہ اس کی صحت کے لیے اور باڈی ماس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کا فیبرک چاہیے، اس طرح کا ڈیزائن یہ پہنتا ہے. تو دیز آر 3 ڈیزائنز دیٹ آر ایکسیپٹیبل. وہ آپ سے پوچھے وچ ون ڈو یو لائک، اینڈ اٹ گوز ٹو اے فیکٹری اور وہ آپ کو کپڑا پرنٹ آپ کے حساب سے کر کے دے دے. ناٹ دیٹ یو گو ان دا مارکیٹ اینڈ یو پک اینڈ چوز کہ یہ مجھے ان 3 میں سے یہ پسند ہے. اب وہ پاور آپ کے پاس آ جائے گی. Isn't it fascinating? And that's where we are heading in terms of technology. So, yeah, I mean, you can see case studies literally every day. And with JBS کا جو overall ابھی بہت سارے products ہیں, there are so many services, اور آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں as a small business owner اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے بزنسز چلا رہے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ٹیکنالوجی، تو جتنے بھی لوگ بزنسز چلا رہے ہو کسی نہ کسی لیول پہ ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ ہے، یس اور نو؟ ٹیکنالوجی انٹیگریشن بزنسز کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، دیٹس ہینڈز ڈاؤن، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فار ایگزامپل آپ JBS کی مثال لیں، اٹ واز اے سنکنگ شپ وین یو ٹوک اوور، رائٹ؟ اینڈ ماشاء اللہ سے ہیز گرون ٹو دا لیولز دیٹ اٹ ہیز ناؤ. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیا وہ چیزیں جو آپ نے لیٹس سے JBS کے اندر کی، جو آپ کے خیال میں ہم آپ سے سن کے سیکھ سکتے ہیں، دیٹ گیو JBS دی کمپیٹیو ایج ان دی انڈسٹری جس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں تو آپ انڈیویجولی کرتے ہیں، پرسنلی کرتے ہیں ایز اے لیڈر. تو جو لوگ بھی کمپنیز چلا رہے ہیں یا جو لوگ بھی لیڈرشپ پوزیشن میں، تو یہ یاد رکھیں کہ اچھا ہمارے ملک میں نا لوگوں کو لیڈر بننے کا شوق بہت ہے. جس کو دیکھو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، میں مینیجر بننا چاہتا ہوں، 3 سال بعد مینیجر، 5. اس کے لوازمات ہیں اور وہ لوازمات آسان نہیں ہیں. اس لیے دیر از اے ریزن وائی پیپل رائز ٹو اے سرٹن لیول اینڈ میجورٹی آف دیم ڈو ناٹ رائز بیونڈ دیٹ، یا نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لوازمات کو پورے نہیں کرتے. میرے نزدیک لیڈرشپ کے بہت ساری ٹریٹس ہونے چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ یہ ہے کہ میں وہ بات کروں ہی نہیں جو میں خود نہیں عمل کرتا. ایک کتاب ہے جم کالنز کی، گڈ ٹو گریٹ، رائٹ؟ اس میں اس نے کافی مزے مزے کی چیزیں لکھی ہیں، جس کو ٹائم ملے ضرور پڑھیں. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ جو ایک ایوریج کمپنی یا اچھی کمپنی اور ایک بہت اچھی کمپنی میں کیا فرق ہے. تو ایک اچھی کمپنی اور بہت اچھی کمپنی میں فرق یہ ہے کہ بہت اچھی کمپنی میں لوگ لیڈر کی وجہ سے 20% ایکسٹرا کام کرتے ہیں، اور چونکہ وہ 20% ایکسٹرا کام کرتے ہیں، دا کمپنی گوز 20% اور 40% مور دین دا ادر، جس میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک نارمل نوکری ہے ان کی.
ادھر وہ نوکری نہیں کرتے, ادھر وہ لیڈر کی وجہ سے آگے جاتے ہیں. سب سے پہلا کام کسی بھی لیڈرشپ میں ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کسی کو کہ 9 بجے دفتر آؤ, تو پہلے آپ نے آنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 9 بجے آؤ, آپ آئیں گے 10 بجے, ڈزنٹ ورک. وہ آپ کے خوف سے آ تو جائے گا 9 بجے, لیکن آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا اور آپ کو کہے گا بھی نہیں. تو وہ کام کہیں اور کروائیں جو آپ خود کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپنی میں ایک ٹون سیٹ ہوتی ہے فرام دا ٹاپ. سو جے بی ایس لوکل کمپنیز میں ایک بڑا رواج ہے. باہر کی کمپنیز اب بدل گئی ہیں, اور چونکہ میں نے ایم این سیز میں کام کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں وہاں سے. میں ایک قصہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. 1987 میں میری زندگی میں لیڈرشپ کا فلسفہ بدل گیا تھا. میں بالکل نیا پروفیشنل فیلڈ میں گیا تھا, اور اس وقت تک میں یہ سوچتا تھا, کیونکہ دس از واٹ آئی یوز ٹو سی آل اراؤنڈ. میں اپنے ارد گرد جن لیڈرس کو دیکھتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا وہ مینیجر بن گیا یا کوئی سی ای او بن گیا یا منسٹر بن گیا یا سیکٹری بن گیا, ان کی بڑی ٹور ہوتی تھی, اور انہوں نے گردن میں جیسے ہم کہتے ہیں سریا ڈال کے پھر رہے ہوتے تھے. کوئی بھی ہو وہ ڈال کے پھر رہے ہوتے تھے. بڑے سے کمرے ہوتے تھے, ان سے ملنے کے لیے یا ہاتھ ملانے کے لیے آپ کو بڑی پروٹوکال سے گزرنا پڑتا تھا. انیکسیسیبل ہوتے تھے, ایروگینٹ ہوتے تھے, بدتمیز ہوتے تھے. سو ایز آئی واز گروئنگ اپ, کیونکہ اسی طرح کی لیڈرشپ میں نے دیکھی جب میں بڑا ہو رہا تھا, میرا یہ خیال تھا کہ جب بھی مجھے کبھی موقع ملا میں بھی اسی طرح کا لیڈر ہوں گا. میرے لیے الگ سے ٹیبل سجا کرے گی, الگ طرح کی کٹلری ہوگی, الگ طرح کی کھانے آئیں گے, باقی رعایا کے لیے کچھ اور سلوک ہوگا. یہ ساری چیزیں میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا میں بھی ایسا ہی ہوں گا. ٹل ان 1987 میرا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ, اور وہ میں امریکہ گیا اور این سی آر کے میں ورلڈ ہیڈ کوارٹر گیا, اور وہاں میں پہلے دن لنچ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو گلوبل پریزیڈنٹ تھا, ہو واز ہیڈنگ 120 کنٹریز آپریشن اور ملٹی بلین ڈالر کمپنی وغیرہ وغیرہ, تو میں دیکھا وہ کینٹین میں لائن میں لگا ہوا, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ لیڈر خود لائن میں لگے, اس کے لیے تو 4 ملازم آئیں گے, اس سے سیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ واز اے شاکر ٹو می, رائٹ. اینڈ دین آئی کیم آؤٹ آف دا لائن, اینڈ انسٹیڈ آف ٹیکنگ مائی لنچ وچ آئی ڈیڈ لیٹر آن, میں چک ایکسلے نام تھا اس کا, اس کو آبزرو کرتا رہا. دین آئی سو ہی وینٹ, ہی آرڈرڈ, اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے جیسے باقی لوگ دے رہے تھے. اینڈ آئی کنٹینیو ٹو بی امیزڈ کہ یار اس کے پیسے کسی نے نہیں دیے, اس سے کوئی پیسے مانگ کیسے سکتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے نا, طاقتور آدمی سے پیسے کیسے مانگ سکتے ہیں ہم. تو پیسے بھی خود دیے. پھر میں نے کہا اس کی سیٹ ضرور الگ ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سیٹ الگ نہ ہو. بٹ آئی سو ہم واکنگ, اینڈ دین he sat on a normal desk, and everyone was coming around and sitting with him and talking just like normal. And that changed my life. مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا لیڈرشپ از اباؤٹ ہیوملٹی. انکساری لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ میں طاقت کمروں سے اور گاڑیوں سے نہیں آتی. لیڈرشپ کی طاقت آپ کا کیریکٹر, آپ کی ہیوملٹی ہے, آپ کی ایکسیسیبلٹی ہے. آف کورس آپ کو ٹف ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, آپ کو مشکل چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کبھی اسٹرانگ بھی ہونا ہوتا ہے, لیکن رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑتے. سو کچھ چیزیں تو چونکہ میں نے سیکھی ہوئی تھیں تو وہی ہم نے امپلیمنٹ کی. مثلا ہمارے یہاں جے بی ایس میں ہم نے رومز ختم کر دیے. سو نو بڈی سیٹس ان اینی روم, کسی کا کوئی روم نہیں ہے انکلوڈنگ مائی سیلف. اور صرف اس کو کرنے کے لیے پہلے میں نے 2 سال, کیونکہ لوکل کلچر میں یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, تو میں 2 سال خود پہلے باہر بیٹھا. تو میں نے اپنے ڈائریکٹ رپورٹس کو کسی کو نہیں کہا کہ میں نے کمرے سے باہر آؤ, کیونکہ وہ مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے اپنی ایگو سے باہر نکلنا. اینڈ آفٹر 2 years when I realized کہ ایک ماحول بن گیا, only then I made a decision
کہ چیزوں کو ہم فرق کر دیں. تو کچھ ہم نے اس کلچرل چینجز بہت زیادہ کیے ہیں جو کہ خاص طور سے ینگ بچوں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے. سو وی ہیو اے فلیکسیبل ورکنگ انوائرمنٹ, وی الاؤ ورک فرام ہوم پالیسی بیکاز ہم ٹیکنالوجی کمپنی ہیں. ادر تھنگز آر مور بزنس ریلیٹڈ. تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں بلکہ میں آئی ول گو ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیئنگ ایون ملک میں یا کوئی بھی کمپنی آپ چلا رہے ہیں, تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار ایز اے سی او واٹ کیپس یو اویک, تم کیا چیز تمہیں رات میں تنگ کرتی ہے, رائٹ, بسائڈز مینی ادر تھنگ, تو اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ 2030 میں یا 2035 میں جو آج میں کام کر رہا ہوں وہ ریلیونٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میرا جواب یہ ہے کہ ہوگا, آئی ایم ان گڈ شیپ, بیکاز دین آئی نو 2030 میں بھی میری کمپنی ریلیونٹ ہوگی. لیکن اگر مجھے جواب نہیں پتا یا میرا خیال ہے نہیں ہوگا, تو اس کے لیے کام مجھے آج سے کرنا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے کمپنی کو فیوچر ریڈی بنایا, وچ مینس وی اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان ٹیکنالوجی اینڈ پیپل ان اے وے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ 2030 میں بھی جب ہم جائیں گے تو ہماری کمپنی پورٹ فولیو کے اور اسکل سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیونٹ ہوگی. تو ہم کارپوریٹ کی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایک اچھا سی ای او یا اچھا لیڈر ہوتا ہے, اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اس مہینے پہ, اس مہینے میں نے کیا کرنا ہے, اس مہینے میں نے کتنا ریونیو کرنا ہے, کتنی سیلز کرنی ہے, کیسے کاسٹ انکر کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. سو ایک آنکھ تو یہاں پہ ہوتی ہے, اور دوسری آنکھ ہوتی ہے اس کی 60ویں مہینے پہ, 60th منتھ, کہ 60th منتھ پہ کیا ہوگا. اینڈ دے بوتھ ہیو ٹو ورک ان ٹینڈم. So CEOs need to be, of course, cognizant of what's happening today, but even more they need to be aware and take action of what will happen tomorrow. Yeah. تو چونکہ ہم کمپنی کو فیوچر ریڈی کرتے چلے گئے ایز وی گاٹ ان ٹو دا جرنی, تو آج الحمدللہ ہم کافی زیادہ گرو کرنے والی کمپنی ہے. اور امیجن کریں پچھلے 10 سال میں کووڈ بھی آیا, پاکستان میں 2 میسو اکنامک ڈاؤن ٹرن آئے, ایک تو آج تک چل رہا ہے, رائٹ, پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں کا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اس کے باوجود وی ہیو گرون آلموسٹ 14x ایز اے کمپنی, رائٹ, 14x, right? Yeah. And as a company from a division, we have now become a 7 companies operation. So, yeah, but doing the basics, no rocket science. Interesting. The floor is open. If you guys have any questions, ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی بزنس کو کیسے ایلیویٹ کرتی ہے. Please show of hands and we're going to listen to you and ask the questions from وقار صاحب as well at the same time. سر سوال یہ ہے کہ شاید یہ سب بیان کرتے کرتے ٹیکنالوجیز کے بہت سے فائدے, زندگی ہمارے بہت آسان کر دیے, سب کچھ کر دیے, لیکن میرا سوال یہ ہے سر, اگر میں یہ موبائل اٹھا لوں, اس موبائل میں ڈیجیٹل ویلبنگ میں جاؤں, اگر میں اس میں دیکھ لوں کہ میرے 24 آور میں یہ میرے 2 آورز فیس بک لے رہے, انسٹا لے رہے, انسٹاگرام لے رہے, اور اسی طرح اسنیپ چیٹ لے رہے, لیتے آئی تھنک کہ ہر ایک کا ایوریج 6 to 7 یا 8 آورز ہوں گے. تو اس نے میری زندگی کے یعنی ہر دن کا آؤٹ آف 24 میرے 8 گھنٹے اس نے میرے لے لیے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ 20 سال بھی نہیں ہوئے اس کو کہ یہ اتنے ڈیولپڈ ہو گئے اور اس نے انسانوں کی 8 گھنٹے لے لیے. آئی تھنک کہ اگلے 20 سالوں میں یہ ہمارے 24 آور لے لیں گے. اوکے, تو آپ کا خدشہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس طریقے سے آگے جا رہی ہے انسانوں کی اہمیت یا جابس کم ہو جائیں گی, ایسے ہی ہے نا؟ اچھا, تو 2 چیزیں, ایک ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیٹا ہے, رائٹ, 2 یا 3 سال پرانا ہے, مجھے یاد نہیں. تو جو بھی ٹیکنالوجی میں چینج آ رہی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے 5 سال میں 75 ملین جابس لاس ہو جائیں. ٹھیک ہے, بری خبر, کریکٹ. اسی ڈیٹا میں ایک اور ریسرچ بھی ہے, 125 ملین نئی جابس کریٹ ہوں گی, رائٹ. سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا ملک, یہ تو مانتے ہیں نا ہمارا ملک ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے, ہم تو انٹرنیٹ عام بند کر دیتے ہیں. ہمارے خیال میں
انٹرنیٹ تھراٹلنگ یا بند کرنا یہ بڑی زبردست بات ہے, ہم اس پہ بڑے شادیانے بجاتے ہیں, کریکٹ, اس کی جو بھی توجہ پیش کریں. لیکن ایسا ہی ہے کہ یار چونکہ گاڑی سے سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے تو گاڑی بین کر دو, مطلب لاجک سوچنے والے کی دیکھیں, ٹھیک ہے. تو خیر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ ہم ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں یا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے, یہ تو مانتے ہیں, رائٹ. یہ بھی مانتے ہیں کہ باقی دنیا ہم سے کہیں زیادہ ڈیولپڈ ہے, کوئی اس پہ بحث نہیں. آپ کے خیال میں بے روزگاری کہاں زیادہ ہے؟ کہاں پہ زیادہ ہے, ہمارے یہاں یا ادھر؟ رائٹ. ٹیکنالوجی اکانومی بڑھاتی ہے, ٹیکنالوجی چیزوں کو پھیلانے میں مدد کرتی ہے. جب چیزیں پھیلیں گی تو نئی طرح کی جابس ہوں گی, نئے طرح کی کام نکلنے شروع ہوں گے. تو جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اب پہلے آپ کھانا کھانے ریسٹورانٹ جاتے تھے, اب آپ گھر میں آرڈر کرتے ہیں. بٹ کین یو امیجن, اچھا اب آپ کہیں گے یار اس سے ویٹرز کی نوکری ختم ہو گئی, یہ تو آپ ریسٹورانٹ کا بزنس ختم کر رہے ہیں. یقیناً ان کو امپیکٹ پڑا ہے, لیکن کین یو امیجن دا کائنڈ آف جابس دیٹ ہیو بین کریٹڈ. تھنک اباؤٹ اٹ. پوری بائکیا بن گئی, یا جو بھی اور ڈلیوری رائڈ ہے, رائٹ, وہ بن گئی. آپ کا پورا کیش سائیکل میں کتنے لوگ سپلائی چین میں ایڈ ہو گئے, بائکس کی سیل بڑھ گئی, نئے طرح کی جابس کریٹ ہو گئی. ٹیکنالوجی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو نئی طرح کی جاب کریٹ کرتی ہے اور اکانومی کو پھیلانے میں مدد کرتی ہے. جو بھی ممالک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان کی گروتھ کہیں زیادہ ہے ان ممالک سے جو نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی لے آئی, سسٹمز لے آئے, پروسیسر لے آئے, ان کی گروتھ بڑھ گئی. ہم مینوئل کنٹری ہیں فار موسٹ پارٹ, ہم دیکھ لیں کہاں پہ. Yeah, also just to kind of add on to what you just shared, ابھی جو آپ نے ریسرچ بھی شیئر کی کہ 25 ملین جابز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اباؤٹ کوئی 75, that's 3x of a difference. دوسری بات یہ, if you go look back in the history a little bit, تو جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی نا دوست, تو لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ لوگ نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ہوا یہ تھا کہ ہاتھ سے کام کرنے والے کام ختم ہو گئے تو اب مشین کام کر رہی تھی. پھر جب ڈیجیٹائزیشن ہو رہی تھی تب بھی لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی. اینڈ یو لک, کلاسک ایگزامپلز ہیں پاکستان میں, مطلب لے دیتا ہوں نام, فار ایگزامپل نیشنل بینک سے بہت سارے لوگ گولڈن ہینڈ شیک لے کے اس لیے ریٹائر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھنے سے منع کر دیا تھا. اور پتہ ٹیکنالوجی سیکھنی کیا تھی, کمپیوٹر چلاتے کیسے ہیں, اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے کمپیوٹر پہ. اور یہ اتنے شہنشاہ تھے, وہ جو بات ابھی وقار صاحب کر بھی رہے تھے نا کہ ڈیلیجنس ضروری ہے, فیوچر ریڈی ہونا ضروری ہے. سریا اتنا پکا آ گیا تھا کہ یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ٹیکنالوجی سے کام کیسے کیا جائے گا. سو انڈسٹریلائزیشن ہیپنڈ, سیم فیئر پروپیلڈ. ڈیجیٹائزیشن ہیپن, یہی ہوا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. نوکریاں ختم کرنا ٹیکنالوجی کا کام نہیں ہے, ایکچولی نوکریاں بڑھانا ہے. اٹس جسٹ جس طرح ابھی مینشن کر بھی رہے ہیں وقار صاحب کہ ٹریجیکٹری بدل جائے گی کام کرنے کی. That's what matters. Last question and then we kind of close this. ہاں جی. Over reliance on technology has some drawbacks or risks. اچھا, سو ٹیکنالوجی پہ ہم اوور ریلائی کرنے لگے ہیں, کیا اس کے کوئی ڈرا بیکس بھی ہیں لیٹس سے کرنٹلی اور فیوچر کے اندر؟ ہر چیز کے ڈرا بیک ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور اس میں برائیاں بھی ہیں. ٹیکنالوجی کے ڈرا بیک یہ ہیں, اسپیشلی انڈیویجول لیول پہ, آپ کا سارا ڈیٹا پبلک ہے. دیٹس one of the biggest drawback, and not just for individuals but also for companies, right? تو آپ کو اس کا ڈسکریشن یوز کرنا چاہیے. اور جیسے آپ گھر میں آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن گھر میں جب آپ رات میں سوتے ہیں تو گھر کو لاک کر کے سوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. کئی لوگ 2-3 لاک لگا کے سوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے فون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے پاس ورڈس فریلی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ ریسرچ ہے کہ سب سے کامن پاس ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ تو 75% کمپنیز اپنی کمپنی کا نام, جیسے اگر میں JBS ہوں تو JBS 1 2 3 4,
اب آپ گئے یا آپ نے اپنا نام 1 2 3 اور آپ کے فون میں کوئی مسئلہ ہوا, آپ نے جا کے دکان والے کو دے دیا, اور اس کو بڑے مزے سے کیجولی ہم اس کو اپنا پاسورڈ بھی بتا دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ, اللہ کرے وہ اچھا آدمی ہو یا اچھی خاتون ہو, لیکن وداؤٹ ریئلائزنگ یو ہیو ایکسپوزڈ یور سیلف. سو آپ کو اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکریشن ضرور رکھنی چاہیے کہ جسٹ لائک یو آر کیئرفل ان یور فزیکل ورلڈ, اگر آپ نے کیش رکھا ہوا ہے تو آپ ایڈورٹائز کرتے ہوئے تو نہیں چلتے نا کہ میرے پاس کیش ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فون کیش ہے, آپ کے فون پہ آپ کے بینکنگ انفارمیشن ہے, آپ کے ڈپازٹس ہیں, شاید پاسورڈز ہیں, اگر کسی کو وہ ہاتھ لگ گیا تو یور کیش از گون. Why would you expose your password? So it means you just need to be as careful in the digital world as you are in the physical world. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف فزیکل ورلڈ میں مجھے سیکیورٹی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سیریس چیز تھوڑی ہے. یار آج کی دنیا میں آپ کا فزیکل ورلڈ سے زیادہ سیریس چیزیں ڈیجیٹل ورلڈ پہ ہیں. واٹ مور از مور سیریس than the fact your personal data and company's sensitive data is on your mobile. Yeah. And you just flag it, show marne ke liye. So, so there are cons, of course. ہر چیز کے ڈسڈوانٹیجز ہیں, ٹیکنالوجی کے بھی ہیں, ان کو mitigate ضرور کرنا آنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو گنائیں, تو I'll say the advantages far outweighs the disadvantages of technology which do exist. آج کل بہت کام ہو رہا ہے اسی چیز پہ کہ آپ نے اس کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے اور اے آئی پہ ایتھکس کو کیسے لے کے آنا ہے. اور ابھی یہ ایوالونگ جرنی ہے, بیکاز اے آئی کین بی ویری لیتھل اف خدا نخواستہ وہ غلط, ایون لیو اسائڈ ادر تھنگس. اے آئی میں چونکہ آج کی جو اے آئی ہے, اور اے آئی بھی ایوالو کر رہا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے وہ بہت تیزی سے ایوالو کر رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آج, یعنی ہم 2024 دسمبر میں بیٹھے ہوئے, تو آج اگر آپ کسی سے بات کریں گے وہ کہے گا زمانہ ہے جنریٹو اے آئی کا. جنریٹو اے آئی کیا کرتا ہے کہ ایک میرے پاس ڈیٹا ہے کمپنی کا جسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرڈ ڈیٹا, اور ایک ڈیٹا انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہیں پہ بھی پڑا ہوا ہے, اور وہ میں نے اٹھا کے لانا ہے, ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنی ہے. تو اس کا مطلب اسٹرکچرڈ ڈیٹا اور انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو میں کمبائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جنریٹو اے آئی کیا کرتا ہے, ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیتا ہے. یعنی ایز این ایگزامپل آپ کہیں کہ کراچی میں ٹاپ فوڈ پلیسز کون سی ہیں, مجھے ریکمینڈ کرو, تو وہ آپ سے پوچھے گا یا تم لوکل فوڈ کی بات کر رہے ہو, انٹرنیشنل کوزین کی بات کر رہے ہو, مڈل ایسٹرن کی بات کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین یو ول سے او آئی نیڈ انٹرنیشنل, اینڈ دین اٹ ول سے انٹرنیشنل میں ڈو یو لائک مڈل ایسٹرن, یورپ, اینڈ ونس یو شارٹن اٹ تو کہے گا اچھا مجھے ٹاپ 3 ریکمینڈ کرو, وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے. دیٹس جنریٹو اے آئی. اب جو زمانہ ہے جو اگلے سال سے آ رہا ہے, اینڈ پیپل آر سیئنگ جنریٹو اے آئی از آلریڈی آؤٹ ڈیٹڈ, رائٹ, وہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ایجنٹک اے آئی کا, وچ از دا ایکشن اے آئی. تو وہ صرف آپ کو ریکمینڈ نہیں کرے گا, وہ آپ سے کہے گا ڈو یو وانٹ می ٹو بک دا ٹیبل فار یو, اینڈ اٹ ول بک دا ٹیبل فار یو. دیٹس ایکشن اے آئی. دیٹس لائک ورکنگ ود لائک ہیومنس. ہیومن ایسے ہی کام کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کیا اور اس نے ایکشن لے لیا. سو ناؤ نیکسٹ ایئر یو ول سی ایجنٹک اے آئی اور ایکشن اے آئی بیکمنگ ایکسٹریملی پریویلنٹ, رائٹ. ایتھکس کا کام مسئلہ ہے. ایتھکس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ریکمنڈیشن مانگی اور اس کو پیچھے سے انجن کو ٹرین ایسے کیا ہوا ہے کہ غلط ریسٹورانٹس آپ کو نظرات دے دے, اور آپ ان ریسٹورانٹس پہ جائیں جس پہ کہ وہ ریسٹورانٹ والا چاہتا ہے آپ آئیں, خواہ وہ خراب کیوں نہ ہو, تو جو آبجیکٹیوٹی از لاسٹ. آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک جینوئن ریکمنڈیشن دے گا, وہ آپ کو ایک بائز ریکمنڈیشن دے رہا ہے کیونکہ پیچھے سے کسی نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی ایتھکس کا پرابلم آ گیا.
تو آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ اس طرح کے بائسز کو ایلیمنیٹ کیا جائے جو آپ کی بیک اینڈ چیزیں ہیں, اور ان کے لیے الگوریدمز ڈیولپ کریں تاکہ جو بھی آپ کو چیز سامنے آئے وہ فلٹر ہو کے آئے. سو آپ کے پاس فیک ڈیٹا, آپ کو آج کل بہت زیادہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ فیک چیزیں ہیں جو کہ ہیں بھی, آپ کو پتہ نہیں لگتا کون سی چیز فیک ہے کون سی چیز ریئل ہے. سو فلٹرز آر بینگ کریٹڈ کہ آپ کو فیک چیز کو وہ الگ کرتا جائے, یو نو, اور آپ کے پاس جو چیز آئے وہ کلین ہو کے آئے. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, یو نو, اٹ ڈز ریز اے ویری سیریس کوشچن اراؤنڈ ایتھکس, بٹ جسٹ لائک ایوری تھنگ ایلس کہ ایک اچھی چیز آتی ہے اس کو خراب لوگ آتے ہیں بیچ میں, اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر اچھے لوگ آ کے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ لڑائی شیطان نے جب حضرت آدم کو نکلوایا تھا اس وقت سے چل رہی ہے, جب تک دنیا ہے چلتی رہے گی. ہمیں سب دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان اچھے لوگوں میں ہوں جو ان برے لوگوں سے فائٹ کر سکیں.